ماں کو اگر ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے تو ماں کے ذریعے بچہ دانی کے ذریعے پھیل سکتا ہے. جو بچے کے اگر والد کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے وہ جو ہے سپارمز کے ذریعے جراثیم کے ذریعے پھیل سکتا ہے. فعال شدہ جو بلیڈ کا استعمال کر لیتے ہیں تو اگر ایک انسان کو ہیپاٹائٹس بی یا سی پھیلا ہوا ہے تو وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کسی بھی شاپ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ لگائیں اندازہ کہ جو ان کے پاس انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے وہ کان سی رہے ہوتے ہیں یا ناک سی رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اور اگر دن میں اگر کوئی 100 فیمیل جاتی ہیں تو اگر ان میں سے 8 یا 10 کو بھی ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اگر ایک کو ہوگا تو اس کے استعمال شدہ جو بھی انسٹرومنٹ یا اوزار یوز کرتے ہیں وہ ناک میں سوراخ کرنے کے لیے یا کانوں میں سوراخ کرنے کے لیے تو پھر وہاں سے پھیل سکتا ہے. سرنجز. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد سہیل بشیر ایری ہے. آج میں نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی. اس ٹاپک کا نام ہے سی ایل ڈی. سی ایل ڈی کو ہم کرونک لیور ڈیزیز بولتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کاز رول آؤٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو سی ایل ڈی کی کازز کیا ہیں. پاکستان میں آج کل جو لیڈنگ کاز ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی، جس کو ہم کالا یرکان بھی بولتے ہیں. اور یہ کالا یرکان خاموش مرض ہوتی ہے. اگر کسی کو 10 سال پہلے ہوتا ہے، 15 سال پہلے ہوتا ہے، 23 سال پہلے ہوتا ہے اور اگر اس کالے یرکان کا ٹائم کے اوپر علاج نہ کیا جائے، اس کا ایلائزا ٹیسٹ نہ کروایا جائے اسکریننگ کے بعد، اس کا پی سی آر ٹیسٹ نہ کروایا جائے، اس کا جو وائرل لوڈ نہ معلوم کیا جائے، بھائی وائرل لوڈ اگر زیادہ ہے جو بھی ریکمینڈڈ ڈوز ہوتی ہے اس کے مطابق اگر پراپر ٹریٹمنٹ کر لیا جائے تو یہ والی قابل علاج مرض ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ اگر پہلے تو وہ ہر 6 منتھ بعد اپنے اسکریننگ ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی اگر ایک مرتبہ پھیل جائے اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ خاموش بیماری ہوتی ہے. 10 12 سال 15 سال بعد جب اس کا کرونک سٹیج کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ علاج کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی پھیلتا کیسے ہے. سب سے پہلے اگر کسی ماں کو اگر ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے تو ماں کے ذریعے بچہ دانی کے ذریعے پھیل سکتا ہے. اگر شوہر کو مطلب جو ہے نا اس کے جو بچے کے اگر والد کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے وہ جو ہے سپارمز کے ذریعے جراثیم کے ذریعے پھیل سکتا ہے. تو سب سے پہلے ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ والد کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے والد کے ذریعے جراثیم کے ذریعے سپارمز کے ذریعے پھیل سکتا ہے اور والدہ میں جو ہے بچہ دانی کے ذریعے آگے بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے یہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی پھیلنے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی اگر کسی کو کوئی دانت کا درد ہوتا ہے یا کسی وہ پراپر ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہ پراپر ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ جو انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں جو ڈینٹل مطلب اگر پراپر کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جائیں، بی ڈی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ یہ جو منیمم سٹینڈرڈ کے مطابق تاکہ وہ جو ہے نا وہ پراپر جو اسٹیرلائزیشن ہونی چاہیے انسٹرومنٹ کی تاکہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی نہ پھیل سکے. تیسری جو وجہ ہے سلون پہ جاتے ہیں، ہیئر سلون پہ جاتے ہیں، کٹنگ کروانے جاتے ہیں اور کٹنگ کروانے کے لیے وہ بعض دفعہ اگر پہلے جو بلیڈ وغیرہ ہے یا اس طرح استعمال ہوتا ہے، بلیڈ استعمال ہوتا ہے، کوئی ریزر استعمال ہوتی ہے تو پہلے سے بعض دفعہ کے سلون والے وہ یوزڈ وہ اوزار استعمال کر لیتے ہیں یا استعمال شدہ جو بلیڈ کا استعمال کر لیتے ہیں. تو اگر ایک انسان کو ہیپاٹائٹس بی یا سی پھیلا ہوا ہے تو وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ایز اے ڈاکٹر کیونکہ یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اگر میں کسی ہیئر سلون پہ جاؤں گا تو میں اپنے ذاتی اوزار استعمال جو ہے اپنے ساتھ کینچی ہے، سیزر ہے، جیسے سیزر ہے یا اگر بلیڈ کا استعمال کرنا ہے تو اس چیز کو میں پہلے دیکھوں گا کہ بھائی پراپر جو ہے نا سینیٹائز کرواؤں گا، مطلب ایک پراپر تاکہ ہیپاٹائٹس بی سی اور ایچ آئی وی نہ پھیل سکے. اور جو چوتھی وجہ فیمیلز میں بعض دفعہ وہ کان سلوانے جاتے ہیں، ناک سلوانے جاتے ہیں، جو انہوں نے وہ کان سلواتے ہوئے ناک سلواتے ہوئے کسی بھی شاپ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ لگائیں اندازہ کہ جو ان کے پاس انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے وہ
وہ کان سی رہے ہوتے ہیں یا ناک سی رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اور اگر دن میں اگر کوئی 100 فیمیل جاتی ہیں تو اگر ان میں سے 8 یا 10 کو بھی ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اگر ایک کو ہوگا تو اس کے استعمال شدہ جو بھی انسٹرومنٹ یا اوزار یوز کرتے ہیں وہ ناک میں سوراخ کرنے کے لیے یا کانوں میں سوراخ کرنے کے لیے، تو پھر وہاں سے پھیل سکتا ہے، سرنجز کے ذریعے پھیلتا ہے، جو ہے سرنجز کے ذریعے پھیلتا ہے، استعمال شدہ سرنجز کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا سرنج کا جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ جو ڈسپنسر ہے وہ جو سرنج استعمال کر رہا ہے واقعی نئی سرنج یوز ہو رہی ہے یا کہ استعمال شدہ تو نہیں سرنج یوز ہو رہی، ایکسپائر سرنجز کا استعمال نہیں کرنا ہوتا۔